فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، نیند سے سلاتا ہے، پھر نیند سے بیدار کرتا ہے، اور اسی کے رحم و کرم پر ہم لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے آخر میں رسول بنا کر بھیجے گئے، جن کی باتوں کو ماننا، جن کے طریقے پر چلنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، آخر میں جس آیت کو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی روٹی نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے، بہترین انجام متقی پرہیزگار کے لیے ہے۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر ہم لوگ چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو، ہمارے بچے نیک بنیں، دیندار بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازی بنیں، اچھے کام کرنے والے بنیں۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی اولاد سے تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ ہم جس وقت ان کی صحیح تربیت کرنی ہے اس وقت ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اور بچوں کی تربیت اگر ہم صحیح معنی میں کر لیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر لیں، تو انشاءاللہ ایک 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد جو ہماری نسل دنیا میں آئے گی وہ دیندار، امانت دار، نمازی، صوم و صلات کے پابند ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگ دیندار بنیں، اچھے کام کرنے والے بنیں، لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے شروعات کرے۔ ماں اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دے، 2 سال کی عمر سے، 1.5 سال کی عمر سے انہیں اچھے اچھے کلمات سکھائیں، دعا وغیرہ سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کے سامنے ذکر کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، نماز سے محبت کرنا، اور ایمان والوں سے محبت کرنا سکھائیں۔ تو اگر بچہ بچپن سے ہی 2 سال، 3 سال، 4 سال کی عمر سے ان باتوں کو سنے گا تو وہ ضرور آگے چل کر نمازی بنے گا، دیندار بنے گا، اچھے کام کرنے والا بنے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس وقت میں ان کی صحیح تربیت کرنی ہے اس وقت میں ان کو پورا موقع دے دیتے ہیں خراب ہونے کے لیے، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، ٹی وی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، جس کے بعد ہم انہیں
اچھے کلمات یا دین کی باتیں سکھاتے بھی ہیں تو وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور غلط صحبت میں رہ کر وہ غلط باتوں کو سیکھتے ہیں اور غلط باتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس وقت تربیت اثر والا نہیں ہو پاتا، جس وقت ہم انہیں کچھ سمجھاتے ہیں تو بھی وہ سمجھتے نہیں، جس وقت ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں تو نماز کے لیے آتے نہیں، اچھے کام کے لیے بلاتے ہیں تو بھی اچھے کام نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ تو اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ وہ شرابی کبابی بن جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تمہارے جو ماتحت میں تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماتحت میں جن کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کس طرح سلوک کیا۔ کہا کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنے گھر میں وہ جو بچے ہیں ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی، ہر ایک آدمی سے سوال کیا جائے گا، ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے صحیح تربیت کی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچہ جب 15 سال کا ہو جائے گا، 20 سال کا ہو جائے گا اس وقت سمجھائیں گے، نہیں۔ جس طرح آج کل کی بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، فجر کی نماز میں بچے سوتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، ابھی 10 سال کا ہے، ابھی 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، نہیں جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد میں دیکھیں گے، اس طرح کرتے پھر اس کے بعد میں نہیں جب 50 سال کے ہو تب دیکھیں گے، نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو، انہیں تنبیہ کرنے کا حکم دیا 10 سال کی عمر میں۔ حالانکہ 10 سال کی عمر میں بہت سے بچے بالغ نہیں ہوتے، بلکہ بالغ نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی نماز کی ٹریننگ 7 سال سے شروع کر کے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، ایک ہی بستر میں ایک ہی چادر میں 2 بچے کو مت سلاؤ، الگ الگ، سب کی چارپائی الگ رکھو، الگ الگ سلاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 سال 30 سال 40 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے، 7 سال کی عمر سے ہی ہمیں تربیت شروع کرنی ہے، نیک بنانا ہے، تبھی جا کر انشاءاللہ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد دیکھیں گے کہ جس طرح آج کل جو بیداری آئی ہے جو 20 سال پہلے نہیں تھی، لیکن جب ہم بچپن سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ جو 20 سال یا 30 سال آنے والا ہے وہ اور اس سے بہتر ہوگا، اور نیک لوگ ہوں گے، اور اچھے لوگ ہوں گے، اور دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اس کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پھل دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جنت میں اونچا مقام دے دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے انا لی ھذا، مجھے یہ کہاں سے ملا، میں نے تو اتنا عمل نہیں کیا، میں نے تو اتنی نیکی نہیں کی، اتنا اونچا مقام مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے باستغفار ولدک لک، تمہارے بچے تمہارے لیے تمہارے انتقال کے بعد دعائیں کرتے رہے، مغفرت کی دعائیں کیے، تو تمہارے بچوں کی دعا کا پھل تم کو مل رہا ہے۔ تو بچے کب دعا کریں گے؟ جب ہم ان کو نیک بنائیں گے، جب ہم ان کو دیندار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، تبھی جا کر بچے دعا کریں گے۔ اگر وہ نمازی نہ ہو تو وہ لوگ دعا نہیں کریں گے، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے تو دعا کہاں سے؟ اس لیے ہر آدمی اور ہر عورت یہ سمجھ لے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، اسلامی انداز میں، اسلامی طریقے کے مطابق۔ سونے کا طریقہ کیا؟ اسلامی طریقہ ہے۔ کھانے کا طریقہ کیا؟ اسلامی طریقہ۔ نہانے کا طریقہ کیا؟ اسلامی طریقہ۔ بات چیت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی اسلامی ہو۔ بڑوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں، یہ بھی اسلامی ہو۔ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی اسلامی ہو۔ لباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی اسلامی ہو۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی باتوں کو بتایا اور سکھایا ہے، تو انہی باتوں کو لے کر ہم اپنے بچوں تک اس کو منتقل کریں، بچوں کو سکھائیں،
تو ہمارے بچے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں، اخلاق میں رنگ جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب ہم گھر میں جائیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کریں، کیونکہ جس گھر کو بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کیا جاتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بچے جب سنیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے، گھر میں جائیں گے تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں گے اور دروازہ بند کریں گے۔ اور اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے داخل ہوں، تاکہ ہمارے بچے جب سنیں تو وہ بھی اس پر عمل کریں، اور وہ جب گھر میں داخل ہوں تو وہ بھی سلام کر کے داخل ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو اپنی ضمانت میں، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جاتے ہیں جہاد کرتے ہوئے، تو جب تک وہ لوگ واپس نہیں آتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ واپس ہوتے ہیں یا تو مال غنیمت ساتھ لے کر، یا اگر وہ شہادت کو پالیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کا ضامن ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو آدمی مسجد کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں، اپنی ضمانت میں لیتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے، یا اگر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ آدمی جو گھر میں سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو وہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نگران ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، بچوں کو سکھائیں۔ یہ دیکھنے میں معمولی ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، اہتمام کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ دیکھو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بچوں کو بتانا پڑے گا دیکھو جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہو، اور جب بھی آؤ تو سلام کر کے داخل ہو۔ اور اس کے بعد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جس طرح صحیح مسلم کی حدیث میں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، اس کو بھگانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھیے، شیطان خود بخود بھاگ جائے گا۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، گھر میں گھبراتے ہیں، کوئی آواز آئے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جب سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، شیطان خود ڈر کے بھاگ جائے گا۔ ترمذی کی حدیث میں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے لا يدخل الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے، جس گھر میں مسلسل 3 رات تک اس کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس کے گھر کے قریب میں بھی نہیں آتا۔ اور آخری 2 آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آیت اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس 2 آیت کو مسلسل 3 رات تک اگر آپ پڑھیں گے شیطان اس گھر کے قریب میں نہیں آتا۔ تو اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ بھی مکمل قرآن وغیرہ کی تلاوت کے لیے کچھ وقت خاص کریں، جیسے فجر کی نماز کے بعد، یا اگر ہو سکے تو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد پڑھنے کے بعد ایک 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ یا 25 منٹ کوئی وقت مخصوص کر لیں، اور 20 منٹ کے لیے کچھ کم سے کم 6 صفحہ 7 صفحہ 8 صفحہ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، اور دیکھیے کہ شیطان قدم بھی نہیں رکھے گا، شیطان
دور بھاگ جائے گا، ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اور اسی طرح گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنا، نفل نماز کو پڑھنا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ سب کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ آدمی کا سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھنا، جو سنت وغیرہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، یا جو نفل مطلق ہے نفل نماز، اس کو گھر میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایما افضل الصلاۃ فی بیتی ام الصلاۃ فی المسجد، کون سا افضل ہے، میرے گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تری الی بیتی ما اقربہ من المسجد، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میرا گھر مسجد کے کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سے کنگھی کیا کرتی تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کنگھی کیا کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میرا گھر کتنا مسجد سے لگ کر ہے؟ فلا ان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد، میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں یعنی سنت نماز پڑھوں یا نفل نماز پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، مگر یہ کہ فرض نماز ہو۔ تو فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، جو سنت ہے نفل نماز ہے اس کا اہتمام گھر میں کریں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے لیے بچا کے رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں ہی قبر پہ جا کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو اگر گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا، قبر بن جائے گا، تو اس لیے گھروں میں جا کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، کہ جب تم فرض نماز مسجد میں پڑھ لو تو چاہیے کہ وہ آدمی کچھ حصہ نماز کا اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر نازل کرے گا، برکت نازل کرے گا، بھلائی نازل کرے گا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، سنت کا اہتمام کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے، تو چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، وہ دیکھے گا کہ میرے والد صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا رکوع میں جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت آپ کے بازو میں کھڑے ہو جائے اور آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی کرنے لگے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان بولنے سے زیادہ عمل کر کے دکھانا یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ اس چھوٹے بچے کو بولیں گے نماز پڑھو تو نہیں، اس کو نہیں معلوم، لیکن اگر آپ اس کو بولے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ رکوع سجود کرے گا اور اس کے دل میں ذہن میں نقش ہو جائے گا، اور اسی وقت سے وہ ارادہ کر لے گا کہ میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی اسی طرح سے رکوع سجود اور قیام کروں گا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نفل نماز گھروں میں پڑھے، نفل نماز کا حصہ گھر کے لیے بچا کے رکھے، تاکہ بچے جو ہیں وہ دیکھیں اور ہم سے نماز کا طریقہ سیکھیں، اور کس طرح سے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ اگر ہم بچوں کے سامنے ٹی وی دیکھتے رہیں، غلط کام میں لگے رہیں، موبائل میں لگے رہیں صبح سے شام تک، اور ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو بچے بھی ویسے ہی بنیں گے جس طرح آپ کرتے ہیں۔ اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے کہ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فيه على الرقص، کہ جب گھر کا مالک ہی طبلہ بجانے والا ہو، ڈھول بجانے والا ہو، تو بچے اگر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں تو بچوں کی ملامت مت کرو، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ باپ ذمہ دار ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی ہے،
ہمیں جنت کو پانے کے لیے محنت کرنی ہے، تو بچہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی وقت سے 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اچھے کام کرنے والا بن جائے گا، اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بچوں کو کیسے تربیت کریں؟ جب ہم محسوس کریں کہ ہمارا بچہ سمجھنے لگا ہے، ہماری باتوں کو سمجھتا ہے اور تمیز کر سکتا ہے، تو اسی وقت سے ہم ان کو مشغول رکھیں، ان کو کام میں استعمال کریں، کام میں رکھیں، کام میں لگائیں، خالی نہ چھوڑیں۔ کیونکہ جب بچہ خالی ہوتا ہے تو وہ غلط کام میں لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، بچے گھر میں آنے کے بعد ہوم ورک سے فارغ ہو گئے تو ان کو کچھ دینی باتیں، کچھ ایک دعا کہیے کہ یہ 2 دن میں یہ دعا یاد کر کے دکھاؤ تو میں فلاں انعام دوں گا، یہ دیکھو یہاں سے یہاں تک قرآن کی آیت پڑھ کے دکھاؤ۔ اس طرح کی باتیں جب ہم ان سے کریں گے تو بچہ ہماری باتوں کو غور سے سنے گا اور جو خالی وقت ہے اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ اگر ان کے خالی وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو بچے موبائل پکڑ لیں گے اور ٹی وی وغیرہ کے پیچھے لگ کر اپنا سارا وقت برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 بڑی نعمت ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا خالی وقت۔ تو خالی وقت کا صحیح استعمال کرے، بچوں کو جو خالی وقت ملتا ہے اس خالی وقت میں ان کے فائدے کے لیے اچھے کام یا اچھی چیز ان کو بتائیں، کچھ قصے سنائیں انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، صحابیات کے قصے سنائیں تاکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور صحابہ کرام سے محبت پیدا ہو۔ اسی طرح گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کر لیں، اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی جن کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر دراز ہو گیا ہوں، مجھے صاف طریقے سے نظر نہیں آتا، میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے اور سیلاب کی وجہ سے مجھے واپس ہونے میں پریشانی ہوتی ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے گھر میں آئیے اور کوئی ایک جگہ خاص کر دیجئے تاکہ میں اس جگہ نماز پڑھیے تاکہ میں اس جگہ نماز پڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے اور کہا، گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ این تحب ان اصلی، کہا کہ تم کس جگہ نماز پڑھنا پسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پڑھیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھے، حضرت ابو بکر وغیرہ بھی نماز ادا کیے اور اس جگہ انہوں نے خاص کر لیا اور اسی جگہ وہ نفل نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں ایک جگہ خاص کر لیں کہ جس جگہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اس جگہ ہم مصلی کی طرح ہو ہمارے لیے، کہ نفل نماز یا تہجد کی نماز یا چاش کی نماز، جو بھی نماز ہو اس جگہ ہم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو مسواک کرتے ہوئے داخل ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو کس طریقے سے داخل ہوتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسواک کر کے داخل ہوتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مسواک کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے اور منہ کی صفائی اس سے ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ نرمی کا پہلو اختیار کریں، نرمی کے ساتھ ان کی تربیت کریں، سختی کبھی بھی اپنائیں نہیں، نرمی کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ جب ان سے بچوں سے کوئی غلطی کو دیکھے تو انہیں نرم پہلو اختیار کرتے ہوئے سمجھائیں، ان کی تربیت کریں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بچہ جب دوبارہ غلطی کرنے والا ہوگا تو رک جائے گا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے ابا جان نے سمجھایا کہ یہ کام غلط ہے۔ لیکن اگر آپ شروع سے ڈانٹنے لگیں گے،
سختی کا پہلو اپنائیں گے تو بچہ بھی سخت ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نرمی کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اندر زینت اور خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، اور نرمی کسی انسان سے اللہ تعالیٰ نہیں چھین لے مگر اللہ تعالیٰ اس کو عیب والا بنا دیتا ہے، معیوب بنا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام خیر سے محروم کر دیا۔ تو نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی اپناتے ہوئے ان کو سمجھائیں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ سمجھائیں تو بچہ ہماری باتوں کو غور سے سنے گا، پھر دوبارہ غلطی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح کہ گھر کے اندر بچوں کو چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا کچھ وقت دیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں، کبھی ان سے ہلکا پھلکا مذاق کریں تاکہ بچے بھی آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں۔ بچوں سے بالکل کٹ کے رہنا، گھر میں داخل ہوتے ہی موبائل میں لگ جانا یا ٹی وی وغیرہ کے پیچھے لگ جانا، ان کے لیے وقت نہیں دینا، تو بچے بھی کیا ہے کہ وہ بھی موبائل پکڑ لیں گے اور پھر وہ آپ کے لیے ان کے پاس بھی وقت نہیں رہے گا۔ تو بچوں کے لیے وقت نکالنا، بچوں کو وقت دینا، اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری بات میں اثر ہوگا۔ بچوں کو تعلیم دینا، گھر والوں کو تعلیم دینا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے ایک جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ چاش کی نماز تک ویسی بیٹھی عبادت کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اس کے بعد میں چاش کے وقت میں آئے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہاں سے نکلنے کے بعد سے جا کر چند کلمات میں نے کہیں، اور اس کلمات کو اگر وزن کیا جائے تمہارے اس عمل سے جو فجر کی نماز سے لے کر اس وقت تک تم عبادت جو کیے ہو، تو میں نے جو کلمات کیے ہیں وہ وزنی ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ کہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ۔ تو اس طرح کر کے اپنے گھر والوں کو صحیح معلومات فراہم کریں، ان سے سوالات کریں، دین کے بارے میں سوالات کریں، اور جو صحیح معلومات ہے ان کے ذہن میں دیں اور ان کو سمجھائیں۔ اور اسی طرح آپس میں تعاون کرنا ہے، بچوں کو نماز کے لیے جگانا ہے۔ بیوی اگر پہلے اٹھ جاتی ہے تو شوہر کو جگائے، اور اگر وہ نہیں جاگتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے چہرے پہ پانی مارے۔ تو ابو داؤد کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس شوہر پر یا اس بیوی پر رحم کرتا ہے جو اپنے شوہر کو جگاتی ہے، یا اس شوہر پر رحم کرتا ہے جو اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور دونوں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر میں اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور دونوں اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ کہ جو آدمی صبح میں اٹھ کر فجر سے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی وجہ سے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح ماحول سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا، اور یہ دینی ماحول بنے گا۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ابھی سے شروعات کریں کہ اپنے گھر کا جو ماحول ہے اسلامی ماحول بنائیں، بچوں کو دینی تعلیمات سکھائیں، عقیدے کی اصلاح کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، مزاروں پہ نہیں جانا، مزاروں پہ چادریں نہیں چڑھانا۔ تو اس طرح کے معلومات اگر ہم فراہم کریں گے تو ہمارے بچے نیک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گھرانے کو دینی ماحول میں، دینی مزاج میں بدل دے، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں اسلامی تربیت کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے، ہم تمام لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔